اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے اور وہ انسان دنیا میں کامیابی کس چیز کو سمجھتا ہے اور اسے کس وقت جا کے پتہ لگتا ہے کہ میری اصل کامیابی کیا تھی۔ دوستو، جس وقت ایک انسان بالغ ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں وہ کھلونوں سے ہی کھیلتا رہتا ہے، اکثر اس کا جو مشن ہوتا ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ کھلونے ہوتے ہیں۔ ان کھلونوں کو اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ شاید اصل کامیابی جو ہے یہ کھلونے ہیں، اگر مجھے کھلونے زیادہ مل جائیں، اچھے مل جائیں تو میں تمام بچوں میں کامیاب ترین ہوں۔ لیکن دوستو، جس وقت وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ میری اصلی کامیابی وہ کھلونے نہیں تھی، بلکہ میری اصلی کامیابی یہ تھی کہ میں تعلیمی میدان میں آگے نکلوں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھوں، اچھی تعلیم حاصل کروں، یہ میری اصلی کامیابی ہے۔ تب وہ تعلیمی میدان میں کوشش کرتا ہے اور اس تعلیم کو ہی اپنی اصلی کامیابی سمجھتا ہے کہ میری اصلی کامیابی اس میں ہے۔ اس کے بعد دوستو، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تب جا کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی میں جو اچھی شریک حیات ہے وہ مل جائے، تو یہ انسان کی اصلی کامیابی ہے۔ اس کی لائف جو ہے وہ اچھی گزرے گی اور وہ انسان ہمیشہ خوش رہے گا۔ اس کی اچھی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے دنیا میں اچھی شریک حیات مل جائے۔ لیکن دوستو، پھر روزگار کے معاملات میں دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ صرف شادی ہی نہیں ہے، بلکہ کاروبار کا وسیع ہونا اور ملازمت میں پروموشن ہونا، ترقی ہونا اصلی کامیابی یہ ہے۔ تب جا کے انسان کو اصلی کامیابی مل سکتی ہے اور انسان جو ہے وہ ترقی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ان تمام تر سوچوں کے بعد کھلونے کو کامیابی سمجھنا، پھر تعلیم کو کامیابی سمجھنا، اس کے بعد یہ سوچنا کہ اچھی شریک حیات مل جائے، اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ اگر کاروبار وسیع ہو اور نوکری میں پروموشن ہو، اچھا عہدہ ہو تو کامیابی ہے۔ اس کے بعد دوستو، جب جوانی ڈھلنے پر نقطہ نظر کافی تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو باصلاحیت اولاد، بڑا گھر اور بہترین گاڑی ہے، کہ کامیاب تو وہ شخص ہے کہ جس کی اولاد بھی باصلاحیت ہو، سمجھدار ہو، محنتی ہو، اور جس کا گھر اچھا ہو، بڑی کوٹھی ہو، اور جس کے پاس سواری اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو۔ اصل کامیاب تو وہ ہے کہ یہ چیزیں، تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑھاپے میں سہارا بنتی ہیں، اولاد بھی سہارا بنتی ہے، گھر کا وسیع ہونا بھی ایک بہترین نشانی ہے، اور اچھی سواری ہو تو اس پہ سفر بھی اچھا کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصلی کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی اور دماغی تندرستی کا برقرار رہنا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں مزید پہنچتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی کوٹھیاں کام نہیں آتی، یہ اولاد بھی کام نہیں آتی، یہ اچھی سواری بھی کامیاب نہیں آتی، اور اصلی کامیابی یہ ہے کہ اگر جسمانی اور دماغی توازن جو ہے وہ تندرست ہو، انسان صحت مند ہو، تب جا کے انسان کی جو ہے وہ اصلی کامیابی ہے اور وہ انسان کامیاب ترین ہے۔ دوستو، بالآخر جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، انسان کی عمر ڈھل جاتی ہے، ان تمام تر سوچوں کے بعد دوستو، جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے، پھر حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ تمام تر جو کامیابیاں میں سوچ رہا تھا، سب کی سب کام کی نہیں تھی، سب کی سب ادھوری تھی، سب کی سب بیکار تھی، یہ کسی بھی کام کی نہیں تھی، یہ دھوکہ تھا، یہ میرے لیے ایک فریب تھا، میرے لیے ایک پریشانی کا باعث بن گیا، یہ میری اصلی کامیابی نہیں تھی۔ تب انسان جا کے سوچتا ہے کہ میری اصلی کامیابی تو اللہ پاک کے احکامات تھے اور محمد خاتم النبیون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعمال تھے، جس کے لیے کبھی میں نے وقت بھی نہیں نکالا، جس کے لیے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، کھلونوں میں مگن تھا میں۔ اس کے بعد میں تعلیم میں آ گیا، شادی کی، کاروبار میں لگ گیا، نوکری کی، اچھا گھر بنانے کی کوشش کی، اولاد کو باشعور بنایا، بڑی کوٹھی بنائی، گاڑی لی، اور بیماریوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ تو سارے کی ساری چیزیں دنیاوی تھی۔ اصلی کامیابی تو وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنا تھا، تب جا کے میں نے اصلی کامیابی لینی تھی۔ اور اس وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اپنی گزری ہوئی زندگی پہ پچھتاوا ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کاش
کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا تھا۔ دوستو، جس وقت انسان مرتا ہے اور اس کی آخری ہچکی نکلتی ہے اور انسان کے جو چہرے کے تیور ہوتے ہیں اس پہ کبھی غور کر لیا کرو تو سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور آخری ہچکی جو ہوتی ہے اس کو نزاع کا وقت کہہ جاتے ہیں۔ تو ایک شاعر نے لکھا ہے، کاش کہ تم سمجھ سکتے نزاع کی آخری ہچکی کو، کاش کہ تم سمجھ سکتے نزاع کی آخری ہچکی کو، ساری زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ شکریہ، والسلام۔